سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وهو سید الصادقین واصدق القائلین صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث مطہرہ پڑھی گئی ہے، اس حدیث کو محدثین رحمہم اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ قرار دیا ہے جو معجزہ آج بھی ہر عقل مند انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. زندہ معجزہ ہے یہ حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث مبارکہ بھی اس زمانے اور اس دور سے متعلقہ ہے جو فتنوں کا، شرور و آفات کا اور بدیوں کا زمانہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صنفانی من اہل النار، میری امت میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، من اہل النار، جو دوزخیوں میں سے ہوں گے. میری امت کی دو قسمیں، اور میری امت میں دو قسم کے افعال اور دو قسم کے اعمال کرنے والے لوگ من اہل النار دوزخی ہوں گے. اور آگے سنے فرمایا: لم اراہما، میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا. یعنی یہ بدقسمت اور قسمت کے مارے ہوئے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں موجود نہیں تھے، اس وقت یہ ظاہر نہیں ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میری امت میں دو طرح کے لوگ ایسے ہوں گے. تو جو چیز دیکھی نہ ہو، ان دیکھی چیز جس کا ظہور سال ہاں سال نہیں
بلکہ سینکڑوں سال بعد ہونا ہو، سینکڑوں سال بعد ظاہر ہونے والی چیز کو سینکڑوں سال پہلے بتا دیا جائے اور ایسے بتایا جائے ذرہ برابر کمی بیشی نہ ہو، تو اس سے بڑھ کے اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا قوم، وہ بدقسمت لوگ جو میری امت کے جہنمی دوزخی ہوں گے، قوم، ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے معاہم سیات، جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، کذناب البقر، جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، گائے کی دم کی طرح ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، ان کوڑوں کے ذریعے لوگوں کو ناحق اور ظلمن ماریں گے۔ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کن جہنمیوں کی اور کن دوزخیوں کی نشاندہی فرمائی۔ فرمایا ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اور ایسے آلات ضرب مارنے کے آلات ہوں گے، اور وہ کوڑے شکل و صورت میں یوں سمجھو جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، لمبائی میں اور طوالت میں اور سختی میں، ایسے کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، لوگوں کو ان کے ذریعے ظلمن اور ناحق ماریں گے۔ محدثین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح کے ظالم اور اس طرح کے جابر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں میں، خصوصاً ظالم حکمرانوں اور جابر ملوک کے دور میں ایسے عام ہوئے کہ پھر ظالم بادشاہ کا اور جلاد کا ذکر لازم و ملزوم ہو گیا۔ حکمرانی کا تخت، بادشاہ، ملوک اور جابر حکمران، ان کے ساتھ جو طبقہ سب سے پہلے انسانی تصور میں آتا ہے وہ یہی طبقہ ہے جو طبقہ بادشاہوں کی سرپرستی میں اور جابر اور ظالم حکمرانوں کی سرپرستی میں لوگوں پہ ایسے ظلم ڈھاتے ہیں اور لوگوں کو ایسا مارتے ہیں کہ انسانیت چلا اٹھے۔ اس دور میں وہ جلاد کہلواتے تھے، جی، اس دور میں وہ ظالم اور جابر کہلواتے تھے۔ بعد میں یہ کردار تو نہ بدلا، توجہ کے ساتھ سنیں، بعد کے زمانوں میں یہ کردار تو نہ بدلا، ہاں اس کردار کی شکل و صورتیں بدلتی رہی۔ کردار وہی ہے، یضربون بها الناس، لوگوں کو مارتے ہیں۔ وہ کردار مختلف صورتوں میں اور کردار مختلف شکلوں میں، مختلف محکموں کی صورت ڈھالتے ہوئے اور مختلف شعبوں کی صورت میں آتا گیا اور آج تک وہ کردار موجود ہے جو حکمرانوں کی سرپرستی میں اور حکمرانوں کی حمایت میں مظلوم لوگوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ معاہم سیات، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے۔ اور محدثین نے ارشاد فرمایا چونکہ اس دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، سیات کو سمجھنا حاضرین کے لیے، مخاطبین کے لیے اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ آج ہمارے دور میں
ڈنڈے کو اور سوٹی کو اور لاٹھی کو اور بندوق کو سمجھنا آسان ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں یہ فرماتے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں رائفلیں ہوں گی، جن کے ہاتھوں میں اسلحہ ہوگا اور لوگوں کو اس کے ذریعے ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، ماریں گے، تو اس وقت کے حاضرین کو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل ہوتی۔ اس وقت آپ نے فرمایا سیات، ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت اس کو سمجھنا آسان تھا۔ اور آج کے دور میں سمجھنے کے لیے یہی ہے، یضربون بها الناس، لوگوں کو اس آلہ کے ذریعے ماریں گے، وہ آلہ چاہے کسی صورت میں ہو، اس کی صورت و شکل کوئی بھی ہو۔ اور آج کے دور میں اس کا سب سے بڑا مصداق وہ ظالم پولیس والے اور وہ ظالم فوج والے ہیں جو اسلحے کے بل بوتے پر اور جو اپنے اسلحے کی بنا پہ، تلوار، اپنی لاٹھی اور سوٹی کی بنیاد پہ اور اپنی رائفل کی بنیاد پہ انسانیت پہ ایسا ناحق ظلم ڈھاتے ہیں اور ایسے ایسے تشدد کے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ وہ بدبخت مظلوم لوگوں کو زندگی بھر کے لیے معذور کر دیتے ہیں۔ وہ ظلم و تشدد اور وہ تھانوں کی مار اور وہ مظلوموں پہ ظلم و ستم ڈھانے والا ہر فرد، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، کسی شکل میں ہو، فرمایا قوم، ایسے لوگ ہوں گے معاہم سیات، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، آلات ضرب و حرب ہوں گے، کذناب البقر، جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، یضربون بها الناس، لوگوں کو اس کے ذریعے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی حفاظت فرمائے اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے۔ یہ جو تھانوں میں چھتر استعمال ہوتا ہے، یہ چھتر کیا ہے؟ وہ چھتر جو مظلوموں پہ اور غریب غرباء پہ استعمال ہوتا ہے، کمزوروں پہ اور ضعفاء پہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ چھتر کسی صورت میں ہو اور وہ مارنے والے لوگ وہ کسی نام سے آ جائیں، یہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے ایک لفظ فرمایا قوم معاہم سیات، وہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں ایسے کوڑے ہوں گے۔ وہ قوم میں ہر زمانے میں اس طرح کا کردار ادا کرنے والے اور ہر زمانے میں یہ کردار ادا کرنے کے لیے مختلف شکلیں اپنانے والے قیامت تک کے لیے اس ایک لفظ میں آ گئے ہیں۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہر انسان کی اور خصوصاً وہ جو اہلکار ہیں، وہ جو ملازم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اگر وہ دیانتداری کے ساتھ کوئی بھی ملازم امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، بہت بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہے۔ لیکن یہ ذکر ہے ان لوگوں کا یضربون بها الناس، جو لوگوں پہ ناحق ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ اور آج ہمارے محکموں میں، پولیس میں، فوج میں اکثریت ایسے ہی کردار والے لوگوں کی ہے۔ اور دوسرا سنیں، دوسری قسم جہنمیوں کی، فرمایا وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، دوزخیوں کی دوسری قسم جو فرمایا کہ میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے، بغیر دیکھے سچی اور پکی خبر دے رہے ہیں سید الصادقین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ، وہ عورتیں ہوں گی، وہ عورتیں جن کا کردار یہ ہوگا، قاسیاتن، لباس پہنے ہوئے ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گے، عاریاتن، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ لباس پہنا ہے، کپڑے پہنے ہیں،
اس کے باوجود ننگی ہیں۔ اس کی ابھی یہ تشریح عرض کرتے ہیں۔ ممیلات مائل ہونے والی ہوں گی، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، مائلات مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اپنی اداؤں سے اور اپنے حرکات سے مردوں کو مائل کریں گی، خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ اور سنو، رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ بختی اونٹ یہ ایک اونٹ کی خاص قسم جو انتہائی فربا، موٹا تازہ اور جس کی کوہان بڑی ابری ہو، جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے ایسے ان کے سر ہوں گے۔ اور یہ دو کردار ہوں گے ان عورتوں کے کہ لباس پہننے ہوں گی، پہننے کے باوجود ننگی، مائل ہونے والی، مائل کرنے والی۔ تیسرا کردار، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح۔ جو اس طرح کی عورتیں ہوں گی، سنیے سید الصادقین کی پیشین گوئی سنیے اور اس کا انجام۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، دخول جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی ہوا بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی ہوا اتنی تیز ہوگی، اتنی معطر ہوگی اور اتنی پھیلنے والی ہوگی، دور دراز سے جنت کی ہوا آئے گی اور لوگ جنت کی ہوا کو محسوس کریں گے، خوشبو کو محسوس کریں گے۔ یہ عورتیں جنت سے اتنی دور، اتنی مسافت پہ ہوں گی کہ وہ خوشبو جو دور دور تک آتی ہے، ایسی عورتوں کو وہ خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اب ذرا بات کو توجہ سے سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ، وہ عورتیں لباس پہنا ہے، کپڑے پہنے ہیں، کپڑے پہننے کے باوجود کیا ہیں جی؟ ننگی ہیں۔ محدثین رحمہم اللہ تعالی نے، اہل علم نے اس کے 3 مصداق بیان فرمائے ہیں۔ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی، وہ 3 طرح کی عورتیں۔ پہلی وہ عورتیں، وہ لڑکیاں، وہ خواتین، کپڑے تو پہنے ہیں، اتنا باریک لباس، اتنا باریک کپڑا پہنا ہوا ہے، اس باریک کپڑے میں سے سارے کا سارا وجود نظر آ رہا ہے۔ ویسے باریک کپڑے، ایسا باریک لباس، ایسا باریک لباس پہننے والی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا کوئی لباس نہیں ہے، وہ اس لباس کے باوجود عاریات، ننگی ہیں، انتہائی باریک لباس۔ اور دوسرا نساء کاسیات، لباس پہنا ہوگا، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اللہ اکبر! کس طرح ننگی؟ اتنا ٹائٹ لباس، چست لباس اور تنگ لباس پہنا ہوگا، اتنا تنگ لباس ہے کہ جسم کے اعضاء کی ساخت اور جسم کے اعضاء کی بناوٹ صاف نظر آ رہی ہے۔ وہ تنگ لباس ہے، اتنا پتہ چل رہا ہے کہ فلاں عضو ایسا ہے، اس کی ساخت ایسی ہے، ایسی موٹائی میں ہے، ایسا باریک عضو ہے۔ وہ تنگ لباس میں سارے کا سارا وجود نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کا لباس پہننے والی، لباس پہننے کے باوجود میرے بھائیوں کیا ہیں؟ ننگی ہیں۔
اور یہ میں نہیں عرض کر رہا، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، وہ سید الصادقین مخبر صادق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بیان فرما رہے ہیں، اور آپ جو کچھ بیان فرما رہے ہیں حق اور سچ بیان فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا، وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ، وہ عورتیں لباس پہنے ہوئی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ کیسا ننگی ہوں گی؟ لباس تو ٹھیک ہوگا، کپڑے بھی موٹے پہنے ہوں گے اور کوئی ٹائٹ بھی نہیں ہوں گے، لیکن اتنے ناکافی ہوں گے، اتنے ناکافی ہوں گے کہ کپڑے پہننے کے باوجود جو مستورہ اعضاء ہیں، جن اعضاء کو چھپانا ضروری اور لازمی ہے، وہ اعضاء ننگے ہوں گے۔ جیسے آج کے دور میں یہ ساری کی ساری باتیں 100% سچی ہو رہی ہیں، اس لیے کہ شریعت نے عورت کے جن اعضاء کو چھپانا لازم قرار دیا ہے، عورت کے ہاتھ کے جو گٹ ہیں، گٹوں سے لے کے اس کے سارے بازو، اور اس کا چہرہ، اور اس کے بال، اور اس کی کمر، اور اس کا سینہ اور چھاتی، اور ساری کی ساری اس کی ٹانگیں، ٹخنوں تک، یہ سارے کا سارا حصہ سطر ہے۔ اس کو چھپانا عورت کے لیے ضروری اور لازمی ہے، فرض ہے عورت کے لیے۔ ایسا لباس پہنا ہوا ہے، نہ وہ باریک ہے اور نہ ہی وہ لباس کوئی تنگ ہے، لیکن اتنا کم اور ناکافی لباس ہے کہ اس لباس کو پہننے کے باوجود بہت سے اعضاء ننگے ہیں۔ سارے بھائی سوچیں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ یہ کردار ہمارے محلے میں نہیں، معاشرے میں نہیں، آس پاس نہیں، یہ کردار میرے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ میرے گھر میں یہ کردار اور میرے گھر میں یہ حالات ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر اللہ نہ کرے یہ کردار ہے تو پھر بات وہی ہے جو اس دور کے شاعر اکبر الہ آبادی نے کہی تھی، نظر آئیں کل رات چند بیبیاں جو بے پردہ، نظر آئیں کل رات جو چند بیبیاں بے پردہ، ان سے پوچھا وہ تمہارے پردے کو کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، عقل پہ مردوں کی پردہ پڑ گیا، مردوں نے پردہ کر لیا اور ہم بے پردہ ہو گئی۔ باپ نے پردہ کر لیا، بیٹی بے پردہ ہو گئی۔ باپ نے پردہ کیا، آنکھوں پہ پردہ آ گیا۔ جوان بھائی نے پردہ کیا اور جوان بھائی کی جوان بہن وہ بے پردہ ہو گئی۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی، اور اگلے الفاظ ممیلات مائلات، مائل ہونے والی، مائل کرنے والی، دوسروں کو متوجہ کرنے والی، خود ان کی طرف متوجہ ہونے والی، اپنی حرکات و سکنات سے، اپنی زیب و زینت سے، اپنی آرائش اور ذبائش سے اور اپنی حرکات سے، کوئی بیچارہ بازار میں چلا جا رہا ہو، اس کی نہ بھی نیت ہو، نہ بھی دیکھنا چاہے، ایسا حالات اور ایسا کردار ہوگا، دیکھنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ مائل کرنے والی، مائل ہونے والی، اور رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر یعنی سروں کے بال اور سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ کوہان تو ہم سبھی جانتے ہیں، کوہان کسے کہتے ہیں؟ اس کو
آج کے دور میں سمجھنے کے لیے آسان سی صورت ہے کہ جیسے عورت اپنے سارے کے سارے بالوں کو اکٹھا کر کے عین سر کے درمیان میں لے آتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، جوڑا، چوٹی نہیں، ہاں جی، جوڑا۔ سارے کے سارے بالوں کو اکٹھا کیا اور بالوں کو اکٹھا کر کے بالکل سر کے درمیان میں لے آئے۔ یہ ہے بختی اونٹ کی کوہان، بالکل کوہان کی شکل بن گئی۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے مردوں کو بھی زیب و زینت کی، اپنے جسم کو سنوارنے کی، آرائش کی، زیبائش کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ عورتوں کو بھی اجازت دی ہے، بلکہ عورتوں کے لیے مخصوص حالات میں آرائش اور زیبائش بہت بڑی عبادت ہے، اور عورت کے لیے بعض حالات میں آرائش اور زیبائش بہت ضروری ہے، لیکن اس کے لیے شریعت نے حدود اور قیود مقرر کیے ہیں۔ ایسے نہیں کہ جیسے مرضی بنتی سنورتی رہو اور بنتے سنورتے رہو۔ زیب و زینت، آرائش اور زیبائش اور میک اپ شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، یہ سب کچھ شریعت نے جائز قرار دیا ہے، بلکہ میں نے عرض کیا کہ بعض حالات میں یہ جائز ہی نہیں ہے، عین عبادت ہے، بہت ضروری اور لازمی ہے، لیکن یہ بے لگام نہیں ہے، اس کے لیے شرائط ہیں، قیود ہیں، اس کے لیے پابندیاں ہیں۔ جو ان پابندیوں سے آزاد ہوں وہ ہیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، عورتیں لباس پہننے والی، لباس پہننے کے باوجود ننگی، دوسروں کو مائل کرنے والی، خود مائل ہونے والی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ لا يدخلن الجنۃ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحھا، داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو بڑی طویل مسافت سے آ رہی ہوگی۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی وہ دو قسمیں جو آپ کی امت میں ہیں۔ فرمایا ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے، صنفانی، وہ دو قسمیں ہیں، من اہل النار، وہ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ اللہ تعالی ہر انسان کی، خصوصاً مسلمان کی، میری اور آپ کی، ہماری گھروں کی، ہماری ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی اللہ تعالیٰ اس صورت سے حفاظت فرمائے۔ بھئی ماشاءاللہ سب نے یہ حدیث مبارکہ تو سن ہی لی ہے، اور سننے کے ساتھ سمجھ بھی لی ہے، ظاہر ہے کوئی مشکل تو ہے نہیں ہے، تو کم از کم پہلا درجہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو اپنے گھروں میں جا کے سنا دیں۔ پہلا فرض یہ ہے، اس حدیث کو گھروں میں جا کے اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو سنائیں، اور پھر ان کو سنانے کے بعد عمل کے لیے ان کو اس پہ آمادہ کریں، ترغیب کے ذریعے، ترہیب کے ذریعے ان کو سمجھائیں کہ یہ حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے، بیٹا میری بیٹی یہ حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے میری بیٹی اگر چولہا جل رہا ہو اور آپ غیر شعوری طور پہ چولہے کی طرف بڑھ رہی ہوں، تو میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹی کہیں چولہے کے پاس چلی جائے۔ کیوں جی؟ ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ نہ کرے بیٹی پہ کھانا پکاتے ہوئے تھوڑی سی چنگاری گر جائے، دوپٹے کو تھوڑی سی آگ لگ جائے، پریشر پھٹا اور خدا نہ خواستہ بیٹی کے چہرہ جھلس گیا اور چہرہ زخمی ہو گیا، تو شفیق باپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک یہ معاملہ ہے۔ وہ فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ وہ 70 تو محض سمجھانے کے لیے ہے، جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، دنیا کی آگ کی بنسبت اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔